وفد کو انتہائی خفت اور اسی قدر ایمانداری سے اعتراف کرنا پڑا کہ یوسفی صاحب کو گو کے اتفاق سے ستارہ امتیاز مل چکا ہے، مگر معین اختر سے تو بہتر نہیں ہے۔ اس موازنہ انیس و دبیر کے بعد اس کروڑ پتی نے نہ صرف تقریب اسپانسر کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ $15 کا ٹکٹ تک نہیں خریدا۔ مرزا کو ہم نے یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگے تم طنز و مزاح لکھتے ہو، بنیادی طور پر تمہارا کام معین اختر کی طرح ہنسنا ہنسانا ہی تو ہے، کیا تمہیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ معین اختر کی طرح تم بھی لاکھوں کے دلوں میں گھر کرو؟ میں نے کہا صاحب میں پچھلے 40-50 برسوں سے گھر والی کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے فارغ ہو جاؤں تو لاکھوں کی باری آئے۔ فی الوقت میری حیثیت گھس بیٹھیر کی سی ہے جس کو بیوی ہی نہیں باجپئی صاحب بھی نہیں نکال سکتے۔ ادھر ہماری نیک بخت بیگم پروین شاکر کی طرح یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ صاحبو، ہمارے کیس میں لوٹنے کا تو سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے کبھی کوئی ڈھنگ کا ٹھور ٹھکانہ دریافت ہی نہیں کر پائے۔ ہمیں حیرت ہے کہ پروین شاکر جیسی حساس اور حوصلہ مند خاتون نے یہ بات اتنے فخر سے کیسے کہی؟ اس لیے کہ اس ہرجائی کا لوٹ کے گھر آنا گھر والی کی ازدواجی کشش کا کرشمہ یا ہرجائی کی شوہرانہ وفاداری کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس بدماش کی رہائشی مجبوری ہے۔ جب پیمانے مقبولیت یہ ٹھہرا تو آپ نے جس طور عزت افزائی اور پذیرائی کا اہتمام کیا اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہوگا۔ میں جناب شمس قاسم لاکھا صاحب کا، جن کے ایما و تحریک پر مجھے دعوت کلام دی گئی، اور فاضل و واجب الاحترام پروفیسر ایچ ایم جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تقریب ملاقات کے غیر معمولی انتظام و انصرام سے میری توقیر بڑھائی۔ اس کا شکریہ اس لیے بھی واجب ہے کہ آج کل بینکرز بہت بدنام اور رسوا ہیں۔ بینکر سے بدتر صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، وہ ہے ریٹائرڈ بینکر، جو آپ سے مخاطب ہے، جس نے عمر عزیز کے 40 برس حرام شے کی بڑھوتری اور برکت کا حساب کتاب رکھنے اور اس کار خر یعنی ڈونکی ورک کو اپنا وسیلہ معاش بنانے میں برضا و رغبت بتا دی ہے۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے عالمانہ تقریر کرنے کی کوشش بقول مرزا اپنی بے عزتی خراب کرانے کی ایک باعزت صورت ہے۔ اب اگر میں جوش خطابت میں اپنی تعریف آپ کرنے پر بھی اتر آؤں تو اپنی آرزو سے کمتر مگر آپ کی تعریف سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا۔ جب سب معاملات طے ہو گئے تو پروفیسر جعفری نے یہ اطلاع دے کر مجھے دہلا دیا کہ آپ کی ریڈنگز یعنی پڑھت کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ میں مزاجاً، عادتاً اور رسماً، مطلب یہ کہ مجبوراً پردہ نشینی کی حد تک گوشہ نشین واقع ہوا ہوں۔ اس اسپتال میں بھی محض تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے آ جاتا ہوں۔ علاج نہ تو ہوا اور نہ آئندہ ہو۔
ایک بڑی بھی ایک نامور حکیم سے علاج کرانے جاتی تھی. 1 سال علاج کرانے کے بعد جب کوئی افاقہ نہیں ہوا تو بڑی بی نے کہا حکیم صاحب سال بھر سے علاج کرا رہی ہوں, بیماری نہیں جاتی. حکیم صاحب بولے بڑی بی اس عمر میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی, لے جانے کے لیے آتی. تو مجھے آغا خان کے قابل ڈاکٹروں سے جس کا چکر میں 12 سال سے لگاتا رہا ہوں کوئی شکایت نہیں. اور یہ چکر میں نے اس اسپتال کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب یہ عمارت نہیں بنی تھی اور جہاں یہ آڈیٹوریم ہے یہاں جنگل اگا ہوا تھا اور سانپوں کی کثرت تھی. سانپوں کے بارے میں نیاز فتح پوری نے یہ کہا ہے کہ سانپوں اور مولویوں کی بے شمار قسمیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض سانپ زہریلے نہیں ہوتے. دیکھیے میں بھٹک گیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ جعفری صاحب نے یہ بھی آگاہی بخشی کہ کچھ سوالات ذاتی اور نجی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. خلق خدا کا منہ کس نے بند کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نجی سوال کرنے کا حق زندگی میں صرف بیوی کو اور بعد از مرگ کرامن کاتبین کو پہنچتا ہے. اب اگر کوئی قدردان اس آڈینس میں میری بیوی کا حق زوجیت استعمال کرنے کے خواہش مند ہے تو ان کی خدمت میں اگر کوئی خواہش مند ہے تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو شخص بیوی کے نجی سوالات کا صحیح جواب دے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ طلاق کا جواز اور ثبوت خود بیوی کو فراہم کرتا ہے. اگے تیرے بھاگ اچھی ہے. جس پیشے سے میرا عمر بھر تعلق رہا اس میں ادیب اور لکھار ہونا بہت بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے. انگلینڈ میں آج بھی عام شاعر کو حقارتاً سسی اور پینزی کہتے ہیں جو پھولدار گالی ہے. پاکستانی بزنس مین بیوروکریٹ اور بینکر کی ڈکشنری میں انٹلیکچوئل سے زیادہ سڑی گالی کوئی نہیں. اور ہم یہ بات ساری عمر یہی گالی کھا کے بے مزہ ہوئے بغیر کہہ رہے ہیں. انٹلیکچوئل کو فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے بجا طور پر تشبیہ دی گئی ہے. وہ گہرے پانی میں اترے تو بڑی مچھلیاں اسے نگل جاتی اڑن مچھلی کو, اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل شکرے اور باز اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں. زمین پر اترے تو کتے اور بلیاں بھگوڑے. میں 5-6 سال تک صرف مشتاق احمد کے نام سے لکھتا رہا. اندیشہ تھا کہ اگر بینک کے ارباب حل وقت کو پتہ چل گیا کہ میں لکھتا ہوں تو ترقی کے تمام دروازے مجھ پر بند کر دیے جائیں گے. بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یعصوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں, بیوپاری بدک جاتے ہیں. آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں. اور انہوں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا. حضرات 5 مختلف بینکنگ اداروں کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. دیدنی اور نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے. گزرا ہے ایک زمانہ
ہماری نگاہ سے. لیکن میں نے آج تک کسی شاعر یا ادیب کو کیش ڈپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر مامور ہوتے نہیں دیکھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے. میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے. فرمایا یوسفی کو بلا دو. میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے. جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں، کیا سمجھے میرے کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بول رہا. کم ہو گئے اس 10 سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور عامیانہ سے نام اور قلمی نقاب تلے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں. اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ انتظامیہ کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لا علمی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا. ایک اور سیٹھ صاحب کا ذکر ہے. ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک جوڑیا بازار میں ان کی پیڑی گجراتی میں دفتر کو کہتے ہیں، بازار میں ان کی پیڑی کا طواف کرتا رہا مگر ان کا دل نہ پسیجا. ہر دفعہ 3 کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے. چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں. وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے. ایک دن ہم نے پوچھا سیٹھ صاحب آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے. بولے نہیں، جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی مانگے گا. سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں. لو سگریٹ پیو. مرزا بھی بیڑی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے، لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھیپھڑے کا کینسر نہیں ہوا، حلق کا کینسر ہوا. ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ سے پوچھ ہی لیا کہ صاحب بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے؟ بولے آج تم نے بزنس لائک بات کی ہے، مگر پہلے تم صاف بتاؤ تم غزل بناتے ہو؟ بولو ہاں. میں نے کہا نہیں، میں تو نثر لکھتا ہوں. بولے یہ کیا ہوتا؟ ہم ٹھیک سے سراحت نہ کر سکے تو بولے خیر مگر بہی کھاتوں کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو؟ کہو ہاں. ہم نے کہا ہاں. فرمایا اب تم ایک سوال کا جواب دو. فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے. تمہارے پاس 2 ڈاکٹروں کی چوائس ہے. ایک تو فقط ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے. ایمان سے بتاؤ، تم صورت سے تو بال بچے دار آدمی لگتے ہو، تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گے؟ ہم نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں ہے. بولے تو ایسا بولو نا، میں اسی لیے تمہاری برانچ میں کسر نہیں رکھتا. روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے. یہ کوئی غزل تھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی. برا نہیں ماننا مینیجر صاحب، لو ایک سگریٹ اور پیتے جائیں. انسان سے ٹوٹ کر پیار کرنا زندگی کی ناہمواریوں اور بلعجبیوں سے بدحض نہ ہونا مزاح نگاری کی شرط اولی ہے. یہ اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے. لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ ہو جاتا ہے.
لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے زیادہ تیز ہو تو پھر وہ راکھ نہیں بنتا، ہیرا بن جاتا ہے۔ مزاح نگار زندگی کے کانٹوں پر اپنی زبان رکھ دیتا ہے اور انہیں زبان رکھ کے پھول بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات شعر کے بعد میں کہی ہے وہ اعلیٰ مزاح پر بھی صادق آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، بہت مختصر ہے مگر بہت معنی خیز ہے۔ علامہ کہتے ہیں، جہاں اچھا شعر دیکھو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی مسیح وہاں مصلوب ہوا ہے۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز اور تلخیوں کو گوارا اور پذیرا بنانے کا عمل ہے۔ مزاح نگار یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہنسنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ پھر وہ اتنے برے نہیں لگتے۔ گیٹے کا شیطان کہتا ہے کہ یہ طلسمی مشروب یعنی میجیکل ایلکسر، میں کچھ انگریزی الفاظ آپ کی آسانی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ گیٹے کا شیطان کہتا ہے کہ یہ طلسمی مشروب پینے کے بعد تمہیں ہر عورت ہیلن نظر آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سچا فنکار اور رائٹر اس سے بھی بڑا معجزہ فن دکھاتا ہے۔ جب اس کا قلم یا برش کاغذ یا کینوس کو چھوتا ہے تو ہر چہرہ ہیلن کا چہرہ نظر نہیں آتا، بلکہ صرف اس کا اور صرف اسی کا نظر آتا ہے جس کا وہ واقعتاً ہوتا ہے۔ جب ہر چہرے میں ہیلن نظر آنے لگے تو یہ پینٹ اور برش کا اعجاز نہیں بلکہ یہ اسکاچ وسکی کا کرشمہ ہے، یا زندگی اور شریک زندگی سے فرار کا شاخسانہ واماندگی شوق تراشے پناہ۔ رینوا پینٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نیوڈز کی جلد کا رنگ روپ بالکل اصلی معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ وہ ریاض اور مشق و مزاولت کا قائل تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں مستقل پینٹ کیے جاتا ہوں، جب کینوس پر جلد کا رنگ، ٹیکسچر اور گداز ایسا ہو جائے کہ بے اختیار چٹکی لینے کو جی چاہے تصویر کو، تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک بنی ہے۔ دیکھیے، استاد فن اور امیچور میں یہی فرق ہے، امیچور اصل کے چٹکی لینے کو ترجیح دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، میرے اسلوب و طرز نگارش سے متعلق ایک شکایت اکثر سننے میں آتی ہے، وہ یہ کہ میں مشکل زبان لکھتا ہوں۔ ایک شادی کی تقریب میں گرامر اسکول کے ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا، انکل کیا آپ کو سمپل اردو لکھنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی؟ میں نے جواب دیا، برخوداری یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ بولا، آپ کی وجہ سے گرامر اسکول کے لڑکے اردو میں بہت فیل ہوتے ہیں، آپ بہت ان پاپولر ہیں۔ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہماری ووکیبولری یعنی ذخیرہ الفاظ اب بڑی تیزی سے گھٹتا اور سکڑتا جا رہا ہے۔ کوئی 10 سال ہونے کو آئے، احمد ندیم قاسمی صاحب کی 75ویں سالگرہ کی صدارت میں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک خاتون اسی عمر کی ہوگی جتنی بیشتر اسٹوڈنٹس اس وقت میرے سامنے ہیں، تو ایم اے میں پڑھتی تھی یا پڑھ چکی ہوگی، وہ مجھ سے بات کرتی رہی، میں آپ کی فین ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جب میں چلنے لگا تو کہنے لگی کہ سر بات چیت میں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں پر کتاب میں آپ بالکل لچے لگتے ہیں۔ یہ اعتراض سن سن کر کے میں مشکل زبان لکھتا ہوں، مغز قلم سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ مجھے بخوبی اس کا احساس ہے کہ جو مزاح نگار ٹی وی کے لیے کامیڈی لکھتے ہیں اسے 1.5-2 کروڑ ناظرین دیکھتے
اور اشش کرتے ہیں، جبکہ میری کتاب کا صرف 2000 کا ایڈیشن ایک سال میں بمشکل فروخت ہوتا تھا، اور ان کا اور میرا تناسب 2 کروڑ اور 2000 کا ہے، لیکن میں اپنے قاری کو پہچانتا ہوں اور وہ مجھے جانتا ہے، اور میں صرف اسی کے لیے لکھتا ہوں نازاں اور اقسام۔ عثمان حروانی شاعر فارسی کا گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ میں کوئی بدمست اور رند خانہ خراب نہیں جو ہر کوچہ و بازار میں ناچتا پھروں، میں تو صرف اپنے یار کے لیے ناچتا ہوں اور صرف یار کے سامنے ناچتا ہوں۔ اب آپ فارسی شعر سنیے، دیکھیے اس کی ادا اور اس کی چھبی اور ہے۔ نارندم کے در ہر کوچہ و بازار می رقصم، برائے یار می رقصم، بروئے یار می رقصم۔ حضرات، یوں تو 12 سال سے کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جب کسی نہ کسی بہانے آغا خان اسپتال کا پھیرا میں نہ لگاتا ہوں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ فیس دیے بغیر اور کپڑے اتارے بغیر آپ حضرات سے غالباً آخری دفعہ مخاطب لکھنے بیٹھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج کس موضوع سے گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک پادری کو فوجیوں کے میس میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اس نے اپنی تقریر کی ابتدا اس طرح کی کہ صاحبوں، میں اس مچھر کی مانند ہوں جو نیوڈسٹ کلب میں جا نکلتا ہے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کرے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اس خوشخبری کے ساتھ کروں گا کہ طالب علموں کو نصیحت ہرگز نہیں کروں گا۔ حفیظ جالندھری کا شعر ہے، ہیں یاد مجھے آج بھی ایام جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ اتنی وضاحت کرتا چلوں کہ آتش جوانی میں بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہے، بلکہ معتبر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب بہتر لگتے ہو۔ سیاست اور معاشرے کی اصلاح میرا موضوع نہیں، اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب حفیظ ہی کے بقول یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے، دیکھیے بڑھاپے کی پہچان یہ ہے، یہ شعر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بوڑھے آدمی کو پہچاننے کی کیا ترکیب۔ کہتے ہیں کہ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے۔ دوستو، ہماری سوسائٹی میں 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو منافق اور نالائق سمجھتے ہیں، دوسری خرابی یہ کہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ حفیظ جالندھری ہی کا ایک شعر ہمارے حسب و حال حلیہ ہے، کہتے ہیں کہ پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ حفیظ صاحب یہ بات صاف بول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا۔
اگر کچھ خوشگوار نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شعر اس موضوع پر ضرور کہتے جو کہ نہیں کہا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور پڑھنے والے کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے۔ ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ نے جب یہ قول 10ویں بار سنا تو حسب عادت اس کی پیروڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شور بھر کا فاصلہ رہا۔ مطلب یہ کہ جیسے دیوار بیچ پڑوسی ہوتے ہیں اسی طرح ان کے کیس میں شوہر بیچ محبوبہ رہی ہے۔ ایسے شوہروں کو مرزا نکاحی موانعات یعنی ازدواجی رکاوٹیں مطلب یہ کہ میٹریمونیل آبسٹرکشنز کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسینوں سے انہیں آج بھی اتنی قربت ہے کہ غیر از نکاح اب کوئی حائل نہیں رہا۔ چوکس، باخبر اور صاحب ذوق و نظر پڑھنے والا بننے کے لیے بھی بڑی مشقت اور ایک عمر کا ریاض درکار ہے، جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکیڑ اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جو پہنچے ہوئے گرو جی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا یعنی نذر جو گرو کو دی جاتی ہے لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجیے۔ گرو جی نے کہا کہ بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا تو پھر مجھے گرو ہی بنا دیجیے۔ یادش بخیر، آج سے کوئی 20-25 برس پہلے، اب تو اس میں بھی اضافہ ہو گیا، جب مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی۔ نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا۔ پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو بس جان ہی تو نکل جاتی تھی۔ میرا مطلب ہے مولانا کے کلام کی۔ بار بار ناک سکیڑنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شعر کا مطلب بلکہ مرد حضرات کا مطلب بھی سمجھ کر اور سمجھا کر گا رہی ہے۔ گھروں میں ٹی وی سیٹ دیکھنے والی ان پڑھ بیویاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھی اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شوہروں کو پرے ہٹا دیتی۔ اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ اس کارنامے پر دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار اور نکاس کے لیے پہلے استعمال کیا۔ حضرات، میں 2 مرتبہ آل پاکستان فزیشنز ایسوسی ایشن کے کنونشن سے خطاب کر چکا ہوں۔ پہلی دفعہ جو خطاب کیا اس کا صرف ایک پیراگراف سناتا ہوں، باقی کے بھی ایسے ہی۔ میں نے بہت سوچا، دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں مبتلا رہا ہوں، جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے۔ مجھے ہر درد کا تجربہ ہے سوائے زچگی کے، اور جو میری شرعی مجبوری ہے۔ پرانا مقدمے باز آدھا وکیل ہوتا ہے
اور دائم المرض آدمی پورا آتا ہے۔ بایولوجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے۔ اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو بوس و کنار کی منزل آتی ہی نہیں تھی، لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھاتا جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا ہے۔ صاحبوں، ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جمع ہے۔ یہ مضمون میں لندن میں لکھا تھا، بڑا پاکستان میں تھا۔ لندن میں جہاں میں 10 سال سے مقیم ہوں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں دکھایا۔ ایسے موقع پر اپنی طرف کے پھولے کبوتر بری طرح یاد آتے۔ صاحبوں، ان انگریزوں کو تو ڈھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا، پیار اور فرسٹ اسٹیج میں تمیز نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی آم چوسے جاتے ہیں۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کر لئی بے ایمانہ۔ اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر انگریزی محاورے کے مطابق they lived happily ever after، لیکن اسپین کی پریوں کی کہانی میں اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرمسرت زندگی گزارنے اور روزانہ تیتر کھانے لگے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی، اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے فارسی اور شعر و شاعری میں نالائق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ بایولوجی اور انیٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشف کی گئی۔ گالیاں کیا تھی؟ بس سلیس اردو میں گریز اینٹمی کا نقشہ سب ان کے مقابلے میں انگریزی کی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو، گالی، گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان ہی استعمال کرتا ہے۔ ایک خاکہ ہے میرے ایک پٹھان دوست کا جو میرے ساتھی تھے بینک میں، ان کا بہت لمبا ہے، کچھ 70 صفحے کا ہے۔ میں آپ کو
اس کا کوئی 10واں حصہ ہی سناؤں گا، بلکہ 10 سے بھی کم۔ چھریرا بدن چوڑا ہار، کندھے قدر خمیدہ، جس کا سبب عجز و انکسار نہ تھا، چمپئی رنگ دھوپ سے سنبھلا چکا تھا، ناک گندھارا کے مجسموں جیسی، سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے، ستا ہوا مگر شگفتہ چہرہ، مضبوط تھوڑی پر کھلنڈرے پن کا بین الاقوامی ٹریڈ مارک یعنی چوٹ کا نشان۔ جس کی تھوڑی پر چوٹ کا نشان نہ ہو سمجھیے وہ کبھی بچہ ہی نہیں رہا۔ اتنے لمبے تھے نہیں جتنے لگتے تھے، ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر قہقہے لگاتے رہتے۔ یہ ان کی خاص ادا تھی، صحیح عمر معلوم نہیں، لیکن اپنی کوآپریٹو بینکنگ کی غلط کاریوں کی مثبت کو ہماری جوانی کے برابر بتاتے تھے۔ پشتو ہند کو پنجابی، فارسی اور اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیئر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل جاتا۔ خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف یعنی ایبریویشن خوبصورت استعمال کرتے جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن ہم نے پوچھا، میں چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے آپ کو غیر مربوط لگے گا اور کچھ جھٹکے بھی محسوس ہوں گے، مجبوری ہے۔ ایک دن ہم نے پوچھا آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ بولے میرا صرف ایک برادران یوسف ہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ اردو کی 2-3 غزلیں لگاتار سن لوں توجہ سے تو قسم خدا کی میرے تو پتی اچھل آتی۔ علمی اور ادبی گفتگو سے خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا، اکثر فرماتے تمہاری علم ناک باتیں سن سن کر میرے سر میں تو دانائی کے بمپس نکل آئے، ٹوپی تنگ ہوئی۔ عجب مزاج پایا تھا، عجب مزاج اور زور بازو پایا تھا۔ دروازے پر اگر پش لکھا ہو تو الٹا اپنی جانب کھینچتے اور پل لکھا ہوتا تو باہر کی طرف بڑھتا دیتا۔ رونا اس بات کا تھا کہ اکثر دروازے ان کی مرضی کے عین مطابق کھل اور بند ہو جاتے۔ کبھی کوئی کسیفہ یعنی ڈرٹی جوک سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حظ ما تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے تھے۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لطیفے سے لال کر سکتے۔ لوگ ان کے لطیفے پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرے لطیفے کی کاٹ مجھے لگتی۔ غصہ ناک پر رکھا تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا رہتا تھا۔ گالیاں تبذات، برجستہ اور آورد سے پاک ہوتی ہیں۔ ویسے بہت برنجان مرنج اور محبتی آدمی تھے، یعنی بے ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ بوائے اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ میں نے پوچھا کہاں، کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اتوار کو الگ صبح سائیکل پر نکل جاتے، کہتے تو یہ تھے کہ کیرتھر اور منگو پیر کی پہاڑیوں میں سڑا بکرا یعنی آئیبیکس مارنے جاتا ہوں، لیکن کراچی سے 20 میل کے دائرے میں فاختہ تک نہیں چھوڑی تھی۔ بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی، یہ پرانی ٹائپ کی جو ٹھوکوں بھروں کہلاتی ہے۔
بشرطے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں تب یہ دگنی تھی. اس کی مکھی اتنی دور واقع تھی کہ ہمیں تو عینک کی مدد سے بھی نظر نہیں آتی. ان کا دعویٰ تھا کہ اسی آلے سے ان کے پردادا نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا تھا. اسی نسبت سے ہم اسے پیار میں ابدالی کہتے تھے. فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ہے اسے اپنے پہلو میں لٹال کر لبلبی پر انگلی رکھے بائیں کروٹ سوتا ہوں. ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے. ان کی کیفیت ان ضدی بچوں کی سی تھی جو دودھ چھڑانے کے بعد چسنی منہ میں لیے لیے سو جاتا ہے. ناسازی تباہ یا کسی مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچر کو ظہر اور مغرب کے درمیان قضا کھیلتے. اتوار کو شکار کے وقت شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے. اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے. ایسا مرغہ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی اذان نہ دی. مرغی کو چھوتے تک نہیں تھے. فرماتے تھے کہ غزنی کی خیل گاؤں میں بالغ مرغہ زنانے میں گھس آئے تو عورتیں جھٹ برقع اوڑھ لیتی ہیں. ایمپریس مارکیٹ سے خود دیکھ بھال کر ناطق و بالغ مرغہ خرید کر لاتے اور قبلہ رو کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے پھر ذبح کرتے. اکثر فرماتے کہ دوسرے کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی بزدلا یک زوجیہ اور چرب زبان ہو جاتا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی دال روٹی کھا لے. مگر ہم قبائلی بھوکے بھلے ہی مر جائیں غلے سے غلہ نہیں کھاتے. فرماتے تھے کہ دشمنوں کے حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتے دار. اب میں کوئی 10 صفحے چھوڑ دیتا ہوں. ایک دن کہنے لگے کہ آپ 4 سدہ آئیں تو میں ریتا کھلاؤں گا. ریتا وہاں کی ایک بہت اسپیشل ڈش ہے جو رات بھر بنتی ہے. سالم دمبے کو اسی کی کھال میں لپیٹ کر اسی کی چربی میں انگاروں پر بھونتے ہیں. قصبہ شب قدر کے دمبے کا گوشت بڑا میٹھا اور حلوان ہوتا ہے. ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ پائپ کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا پائپ سے وہ اپنا سگریٹ آپ بنا کے پیتے تھے. میں نے پوچھا آپ پائپ کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا پائپ سے صرف ان لوگوں کو آرام آتا ہے جو نہ سگریٹ کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ حقے کی طاقت. 10 برس پہلے مردان میں انہوں نے حقہ شروع کیا تھا، لیکن پہلے تو ان کی اہلیہ نے غالب کی بیوی کی طرح ان کے کھانے پینے کے برتن الگ رکھے، پھر خود انہیں الگ کر دیا. ایک دن ہم نے ان سے بہت فلسفیانہ سوال کیا، بہت گمبھیر لہجے میں. ہم نے پوچھا کہ عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اکثر خیال آتا ہے. ایک دن ہم نے پوچھا فواکہات یعنی خشک میوے میں حضور کو کون سا میوہ مرغوب ہے؟ فرمایا نکاح کا چھہارا. پھر حال ہے شکار کا. 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے. تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی. ذرا دیر بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے، میں ہینڈل چلاتا ہوں. ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا، کراچی کا ٹریفک بڑا باولا ہے. حسب الحکم ہم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے. سائیکل چلانے کے اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے
کسی کا چالان نہیں کر سکتے. جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے کوئی قانونی تعلق نہیں. ہم سے ضبط نہ ہوا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے. بولے آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے چبھنا کسے کہتے ہیں. آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے، یہ دراصل آپ ہی کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کو چبھ رہی ہیں. کہنے لگے آپ نے لختئی ناچ دیکھا ہے؟ لختئی لڑکے کا ناچ ہوتا ہے جو مخصوص ہے فرنٹیئر سے. ہم سے پوچھا کہ آپ نے لختئی ناچ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہماری تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے. جوانی میں بھی ہم نے مور کے ناچ کے علاوہ اور کوئی ناچ نہیں کیا. چھوڑتا جاتا ہوں. ایک دن کہنے لگے کہ آپ نے شادی والدین کی پسند سے کی یا اپنی پسند سے؟ تو میں نے پوچھا کہ کس کے والدین؟ کہنے لگے میرا مطلب ہے شادی والدین نے طے کی یا اپنی پسند سے طے کی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی. رکوع میں چلے گئے. کہنے لگے اپنی شادی تو اس طرح ہوئی جیسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، یعنی اچانک اور بغیر مرضی کی. اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی، مطلب یہ کہ ایک ایکویشن بن گیا. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. استاد و شاگرد کا فرق مٹ گیا. ان کے ذمہ ہمیں بینکنگ سکھانا تھا، تمباکو کی بزنس سے متعلق وہ ہمارے استاد تھے. مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے. شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے. باہمی صلاح و مشورے کے بغیر ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. ایک دن کہنے لگے کہ ہر چند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی کہ میری پشتو. تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے. زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی بڑھا دیجئے کہ مقرر آنکھیں اس علاقے میں بینک کی جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا. تخمیر ان کا خاص لفظ تھا اور یہ ایبریویشن تھا تخم خنزیر کا. اسے وہ تخمیر کہتے تھے. کہنے لگے کہ پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ جس علاقے کا ہرن ہوتا ہے وہیں کے کتوں کے قابو چڑھتا ہے. اس کا لفظی ترجمہ کر دیجئے. ہم نے کہا مگر مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے. یہ مسلم کمرشل بینک کا ذکر ہے. بولے مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے گی. اور ہاں یہ بھی صاف صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا. ہم نے کہا یہ دھمکی تو پڑوسی کو دہلا سکتی ہے، انگریز جنرل مینیجر اس سے خوف نہیں کھائے گا. جلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں اسپینش سول وار میں چلا جاؤں گا. ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی. بولے افو میں نے 2 دن سے اخبار نہیں دیکھا.
عرض کیا اسے ختم ہوئے تو 13 سال ہو گئے. فرمایا اچھا تو پھر کوئی اور مناسب ڈھنگ کی تحریر کر سکتا. ہم نے ایک نہایت فدیانہ عرض داشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی تھی. اس میں حضور فیض گنجور کی توجہ کمترین کی ذہانت اور اہلیت سے زیادہ اس کی ضعیف العمری کثیر العیالی اور غبن سے پیدائشی نفرت کی طرف ہم نے منعطف کرائی. حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر اندر ملتان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر بھی مقرر ہو گئے. انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور ہماری وہ انگلی چومی جس سے ہم نے ایک انگلی سے ٹائپ کیا تھا. اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے. یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری عرائض نویسی کی داد دیتے، ورنہ انہی کے بقول پھنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا. اب اس کے بہت دن بعد کا ذکر ہے، بہت کچھ چھوڑ دیتا ہوں. جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس کے 18-19 سال بعد 1970 میں مجھے نوشہرہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اس زمانے میں الائٹ بینک میں تھا. جنوری کی ایک نہایت یک صبح تھی. تورخم کے پہاڑوں پر 2 دن سے برف گر رہی تھی. ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھیکیدار سے الجھ رہی تھی. کچھ ایسی باتیں تھیں جن پہ جھگڑا ہو رہا تھا مجھ میں اور ٹھیکیدار نے جس نے وہ عمارت بنائی تھی. فن تعمیر کی نزاکتوں پر ابھی بحث و تکرار کا دروازہ جو اب تک 12 دری بن چکا تھا بند نہیں ہوا تھا کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دایاں پہیا بھینگا تھا آ کر رکا. اس سے خان صاحب برآمد ہوئے. ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کر پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا اور پھر اس کا نام میں ولدیت لے لے کر گالیاں دینے شروع کر. انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ جھگڑا کیا ہے اور کون حق پر ہے. وہ دوست کے ساتھ آئے